اور تو انی آپ کس طرح سے آئی اس شعبے میں؟ میں حادثاتی طور پر آئی. اچھا کیا حادثہ ہو گیا تھا؟ کیا گھڑی چوری ہو گئی یا ہاں میں اس کی تلاش کروں گی اب. حادثہ یہ ہوا تھا کہ میں اس فیلڈ کا کچھ سوچا نہیں تھا کبھی زندگی میں کہ اس طرح میڈیا فیلڈ میں آؤں گی. نہ ہی کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ تھا کہ وہاں سے الاؤ ہوتا کہ آپ لوگ میڈیا فیلڈ میں جائیں. لیکن جب کووڈ آیا اور اس وقت میں ایک کمپنی میں ایز اے HR کام کر رہی تھی, اس کے بعد کچھ ایشوز ہوئے کووڈ میں, تو پھر مجھے آفر ہوئی کہ میں اس فیلڈ میں آ جاؤں, تو بس پھر آ گئی. اس زمانے میں تو لوگ نکالے جا رہے تھے, آپ کو آفر ہو رہی تھی. لیکن جس ادارے میں میں آئی تھی نا, وہ سمجھ لے میرا اپنا والا ہی حساب تھا وہاں پر. تو جب وہاں سے آفر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر آ جاؤ, ہمارے پاس تو بس یہی ویکینسی ہے, ہم تو تمہارے لیے یہی کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے جوائننگ کی اور بس پھر چل سو چل. وائی کرائم شو؟ اچھا, کرائم شو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کرائم شو ایز سچ میرے پر ٹیگ اب لگ گیا آگے, کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں روڈ شو بھی کرتی تھی, میں فنی کنٹینٹ بھی کرتی تھی, میں مطلب جو ہے نا ملٹیپل کرتی تھی. ان کو اگر آپ انٹرویو کریں تو آپ دونوں کام ایک ہی اس میں کر سکتی ہیں, یعنی کہ کرائم بھی اور مزاح بھی. ہاں, یہ مزاح شکتی کپور کی بھی ریزمبلنس پڑتی ہے. نہیں تسی ٹھیک کرائم شو کر رہے ہیں, یہ تو بندہ نہیں بھی جس قابل تسی انہوں پھڑواؤں دی کوشش کر رہے ہو. یہ تو ہمارے ویسے ٹام کروز ہیں نہیں. ہاں تھینک یو یہ تو پھر ان کی اپنی امیجنیشن ہے نا. حمزہ, آپ کے والد صاحب بھی تو جرنلسٹ تھے نا؟ جی ہاں, جرنلزم سے وابستہ ہیں. حال ہی میں تھے, ان معنوں میں کہا کہ لازمت ہے کہ اپنی ابھی اس وقت بھی یعنی کہ وہ ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں. اچھا, ویری گڈ. اور اس کے علاوہ وہ کالمز لکھتے ہیں اور ویلاگز کرتے ہیں اپنے کرنٹ افیئرز ریلیٹڈ جتنے. ویری گڈ. تو آپ کی نوکری میں پرابلم نہیں ہوتی؟ نہیں, ایس سچ تو کبھی نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ ہی از ویری ووکل, کیونکہ بہت زیادہ ووکل ہیں. تو کبھی کبھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ذرا کچھ مدھم رکھیے اپنے ٹون کو اور حوالے سے. لیکن صحافی وہی اچھا ہے جو بے باک ہو, جیسے آغا شورش کاشمیری تھے جنہیں ہم بطل حریت کہتے ہیں. ان کی اولاد ایسی نہیں تھی نا. نہیں خیر, چاہے کچھ بھی ہو جی, اولاد لازمت ہے آدمی کا جو بھی اپنا موقف ہے زندگی کے بارے میں, لیکن بہت معاون رہا ان کا کردار. انہوں نے جتنا بھی ہم ڈسکشن کرتے تھے, ایک ہماری پولیٹیکل ڈسکورس ہوتی تھی ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ, تو وہ اتنے وہ نابغہ روزگار آدمی ہیں کہ وہ بہت کچھ سکھا گئے ہیں مجھے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ تو پھر آپ کو ایک طرح سے گھٹی میں ملی. جی, میرے اباؤ اجداد وہ مجلس احرار سے وابستہ تھے, اور حتیٰ کہ جو میرے نانا تھے مولانا خلیل احمد حامدی, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست تھے. تو انہوں نے بہت سارا فارسی اور عربی میں لٹریچر تخلیق کیا اور مولانا کو عرب دنیا میں متعارف کروایا. تو میرا خیال ہے مودودی صاحب, کیونکہ مودودی صاحب عربی میں اس طرح ووکل شاید نہیں تھے, تو ترجمان رکھتے تھے, تو میرے نانا کا کردار ترجمان کے طور پر تھا ان کے. اچھا. تو میرا خیال ہے وہی جو ایک علمی ورثہ ہے مجھ تک منتقل ہوا, اور میری جو یہ جرنی تھی یہ شروع سے ہی شاید اوائل عمری سے ہی میں اس طرف آ چکا تھا. پھر شاعری میں بہت معاون رہی, حتیٰ کہ جو عروض کے حوالے سے اور باقی جو عروض تو وہیں سے ہماری عربی اور فارسی کا سارا سرمایہ. مگر یہ جو ہمارا CSS کا جو سارا امتحان ہے وہ تو سارا انگریزی زبان میں ہوتا ہے بیشتر, تو پھر وہ بالکل ایک الگ دنیا ہے, عربی اور فارسی ایک الگ دنیا ہے. تو یہ عربی اور فارسی کی جو آپ کو جو گرفت تھی اس کے اوپر, اس نے کچھ فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ایک طرف تو ایک کہ جرنل اسٹڈی کرنی ہوتی ہے آپ کو, کہ جو بچے کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو اوائل عمری سے انہیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ شغف رکھیں, اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ جو علوم جتنے بھی ہیں دنیا میں کچھ نہ کچھ ان سے سیکھتے رہیں. دوسری طرف پہ میں نے 3 ڈگریز کی تھی. میرا تھا ماسٹرز انگلش لٹریچر, اس سے میرا گولڈ میڈل تھا پنجاب یونیورسٹی سے. ماشاءاللہ. میں نے لا کیا ہے LLB پنجاب یونیورسٹی سے, اور ریسنٹلی میں نے LLM کمپلیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشنل لا میں. اچھا, ویری گڈ. آپ تو بہت پڑھاکو قسم کے آدمی ہیں. بس کچھ تھوڑے بہت وابستہ رہے اس حوالے سے, لیکن اب دنیا کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. تسی ایڈے پڑھے لکھے تو کیویں کہندے ہو کہ لمے پالو اینو؟ یہ تو پولیس والے کو کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو, مجھے تو بس رزلٹ چاہیے. ریاست کو بھی بعض اوقات اپنی رٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ آہنی ہاتھوں سے آنا پڑتا ہے میدان میں. ابھی سے حمزہ کا یہ حال ہے, نرمی بھی میں کیا کریں, ڈپلومیسی بھی, دونوں چلتے ہیں. یہ بات درست ہے. اس لیے کہ بعض اوقات نا امن قائم رکھنے کے لیے اور مفاد عامہ کے لیے عوام کی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو آہنی ہاتھوں سے, اور بعض اوقات جب ہم عوام سے ڈیل کرتے ہیں تو شاعری بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے. کوئی واقعہ شیئر کیجئے جب آپ کو شعر نے آپ کی ایڈمنسٹریشن میں معاون رہی ہو یا فائدہ پہنچایا ہو.
उस तो पे मुश्किल सूरत हाल हुई और शेर के जरिए निकले हो आप। असल में मैंने एक जगह मुतालिया किया था, एक डीसी थे आफ्ताब शाह, जी जी। तो वो एक दफा निकले तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो वो जब उनके पास है कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी के ये मसाइल है, हमारे इंतजामी अमूर के हवाले से काम नहीं किया, तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो आफ्ताब शाह साहब ने उन्हें कहा मैं आपके हक के लिए खड़ा होता हूँ, और तकरीर के लिए उनके लिए। और फिर डीसी ने जब पूछा उनके जो अपर हायरार्की थी कि बताइए क्या बना, तो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। वाह 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 वाह। ये वैसे जैसे मसला, आपने मसला कहा, अब तो शायर भी जब आम गुफ्तगू में बांधते मसला है मगर कहते मसला ही है। मसला है, वो मसले बना देते हैं, म्यूटिलेट कर देते हैं। तो मैंने देखा कि आप तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है हमजा। और उर्दू का मैं समझता हूं जितनी तौहीन इस दौर में की जा रही है सोशल मीडिया पे, और अदब का मयार जितना इन्हतात पजीर है, मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसा शायर, ऐसा तख्लीकार नजर नहीं आता। लेकिन अगर है तो खाल खाल मौजूद है अभी भी, जिन्होंने ये चरागे कम नफस जला रखा है। वाह वाह जी, उर्दू तो बहुत उम्दा है भाई। क्या बात मसले में वैसे मैं आपको, जो आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे याद आ गया कि मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, वाह वाह, मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर। वाह वाह वाह। एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी आप। तो मैं बढ़ूंगा अपना एनी की तरफ, मगर मैं चाहूंगा कि उससे पहले अपना कुछ सुनाइए आप। चले, मेरा शेरी मजमुआ है जी जी जी। बादे सरकश। हाँ हाँ माशाल्लाह, तो ये 2000 कितना अच्छा नाम रखा आपने। जी हाँ, बादे सरकश। वाह किस रंग में किस शौक के पहलू नजर आए, वाह वाह वाह, किस रंग में किस शौक के पहलू नजर आए, वाह। जिस समत भी देखूं वही गुलरू नजर क्या आए। कहने, क्या कहने। ये कैसे तिलिस्मात बहारों में छुपे हैं, बहुत अच्छे। ये कैसे तिलिस्मात बहारों में छुपे हैं, रस्तों में कभी फूल कभी तू नजर आए। बहुत अच्छे हमजा, बहुत अच्छे। फिर पढ़िएगा। ये कैसे तिलिस्मात बहारों में छुपे हैं, रस्तों में कभी फूल कभी तू नजर आए, हर मौज मुअत्तर है गुलिस्तां की महक से। बहुत अच्छे। हर मौज मुअत्तर है गुलिस्तां की महक से, हर मौज लिए सांस में खुशबू नजर आए। और क्या बात थी, क्या रम्ज खुली बज़्म तरब में, बहुत अच्छे। क्या बात थी, क्या रम्ज खुली बज़्म तरब में, आंखों से बहे अश्क भी जुगनू नजर आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। क्या कहने, क्या कहने। यानी साहब आप तो है कि शेर शायरी से शगफ, बस ऐसे ही कभी बैठकर सुन लेते हैं, इसके अलावा मजबूरन सुनना पड़ जाए। अच्छी हो तो मजबूरी नहीं होती है। आपको कुछ कर भी नहीं सकती है, प्रोग्राम में जाहिर है। दो शायर बैठे हैं। तो फराज साहब का शेर सुना है, उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, तो हम भी मौजूज़े अपने हुनर के देखते। सुना है इन्हीं को है शेर व शायरी से शगफ। डर का ऑफिसर हो तो कहती हमला आ चुके, तो सर एक शेर हो जाए। गालिब का लतीफा है ना कि जब वो जेल गया, जी जी। तो एक थे कोतवाल होते थे, मैं शेर सुनाऊं, तो गालिब कहता था हर रोज 500 कोड़े मुझे पड़ते थे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ जर्नलिस्ट मोहतरमा एनी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हमजा हाशमी साहब, जो कि तखल्लुस करते हैं। सोज आप सिविल सर्वेंट हैं और आप बहुत उम्दा शायर हैं। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त।